بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ معزز سامعین، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا خبردار اللہ کی جو جماعت ہے وہی فلاح پانے والی ہے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ابھی محرم کی آمد ہے اور بہت سے لوگ چوکوں چرواہوں میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے آپس میں جو بظاہر اختلاف تھے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اختلافات کسی حسد کی بنیاد پر بالکل نہیں تھے، نہ ہی ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ تھا ایک دوسرے کے بارے میں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب فتنے آتے ہیں تو پھر بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو جو صحابہ کرام کے آپس میں تھوڑے بہت اختلاف تھے ان کو بیان کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں، کیونکہ لازمی طور پر جب ایک بندہ کسی ایک صحابی کی فضیلت بیان کرے گا اور ان کے اختلاف کو بیان کرے گا اور لازمی طور پر دوسرے گروہ کے بارے میں اعتراضات اٹھائے گا، اور یاد رکھیے کسی بھی صحابی کے بارے میں اعتراض کو اٹھانا یہ آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ جزا سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ جس خالق و مالک نے جزا سزا کا فیصلہ کر دیا ہے، کرنا ہے، اور اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اس پہ راضی ہوں، ان پہ راضی ہوں، میں نے ان کی ساری بشری خطاؤں کو معاف کر دیا، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کی گفتگو کرنے والے ہیں؟ بلکہ میں ایک چھوٹا سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک شخص کی زبان سے میں نے یہ بات سنی کہ حضرت امیر معاویہ وہ تو فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان ہوئے تھے، پھر ان کی اتنی فضیلت کیوں؟ یاد رکھے کسی شخص نے، کسی صحابی نے ایک لمحہ بھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور اس کی موت اسی ایمان کے اوپر ہوئی، ہم اس کو صحابی سمجھتے ہیں اور ہم اس کو اللہ کی طرف سے بخشا ہوا سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، وہ حدیث ہم نے سنی ہوئی، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب واپس پلٹا تو اس کی صحابی کی جو سواری تھی وہ ایک گڑھے کے اندر اس کا پاؤں گرا اور وہ صحابی اوپر سے اپنی سواری سے گرے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ، تمہارا ساتھی، یعنی اس نے لمحہ بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے ایمان لانے کے بعد، اس کے باوجود وہ جنتی۔ تو ایک شخص فتح مکہ کے اوپر بھی مسلمان ہوتا ہے اور پھر بعد میں ایک لمبا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے گزارا ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ تقابل کرتے ہیں اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا آپس میں، اور اس میں کچھ اختلافات بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بھی محبت دل میں ہونی چاہیے اور اہل بیت کی بھی دل میں محبت ہونی چاہیے۔ جو شخص صحابہ کرام کی محبت کو دل میں رکھتا ہے لیکن اہل بیت کی محبت کو دل میں نہیں رکھتا، ایسا شخص بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور جو صرف اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھتا ہے اور صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتا ہے، ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، تو اس شخص کا بھی ایمان نہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا ہے اور بہترین لوگ چن کر دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام۔
تو یہی میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے بھی کوئی شخص گفتگو کرتا ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں، اس کے کسی اختلاف کو بیان کرتا ہے، کسی عمل کے اوپر اعتراض اٹھاتا ہے، اس کو خاموش کروائیں، اس کو کہیں کہ اپنا بھی ایمان ضائع نہ کرے اور ہمارا بھی ایمان ضائع نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔